الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. مشفق اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور دیگر سامعین کرام، آج کی اس پر رونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام اور دہشت گردی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پورا عالم فتنہ و فساد کی آماج کا اور قتل و خوریزی کا جہنم زار بنا ہوا تھا. جزیرہ عرب جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ شر و فساد، عدوان و طغیان، ظلم و تعدی، جہالت و سرکشی، قتل و خوریزی، چوری و ڈاکہ زنی، بد نظمی و لاقانونیت، قذاقی و انارکی، فتنہ و بدامنی، صفاقیت و بربریت اور فساد و بے چینی میں دوسروں سے بڑھ کر تھا، اور احترام آدمیت کی قدروں سے اکثر خالی تھا. گویا انہوں نے اللہ کی عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے قدر و قیمت کو بھی بھلا دیا تھا. حقوق انسانی کے لیے کوئی ضابطہ تھا اور نہ اسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا. قتل انسانی، رہزنی، حبس بیجا، تصرف ناجائز، مداخلت بیجا، عورتوں کو اغوا کر لینا، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا اس شجر خبیث کے ثمر تھے. بت پرستی نے ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر شے انسان ہی کو بنا دیا تھا، کیونکہ انسان کے علاوہ تمام مظاہر فطرت ان کے معبود و مسجود بن چکے تھے. اب ایسی صورت میں نبی آخر الزمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں مزید بڑھ چکی تھی، مگر آپ نے اپنی مختصر سی نبوی زندگی میں ان کی ایسی کایا پلٹ کی کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت پورا جزیرہ عرب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا، بلکہ اسلامی قوتیں دنیا کی دو عظیم سپر پاور روم و فارس کے ظلم و طغیان اور حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کے خلاف ان کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی. تمدن آفری خلا کے آئینی جہانداری، وہ صحرا عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. اتنی مختصر سی مدت میں ایسا عظیم انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ کیونکہ ایسا ملک جہاں کوئی حکومت تھی نہ آئین و دستور، جہاں جان و مال کے تحفظ کا کوئی ذریعہ نہ تھا، جہاں کے وحشی اور جاہل اقوام کی جنگجوئی و خوریزی صدیوں سے ضرب المثل ہو، وہ اتنی معمولی سی مدت میں قانون کی بالادستی، امن و شانتی کا قیام اور ظلم و انارکی کا خاتمہ یقیناً حیرت ناک ہے. مگر کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے اور دہشت گردی کے ذریعے پھیلا؟ کیا لوگوں کو جبرن اور سنگینوں کی نوک پر کلمہ پڑھوایا گیا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جنگ و خوریزی اور مارکہ آرائی میں گزری؟ کیا آپ کے نزدیک آدمیت اور جان کی کوئی قیمت نہ تھی؟ افسوس تو یہ ہے کہ یہ بات تہذیب و تمدن کے ٹھیکیداروں نے کہی ہے. اگر گوار، بدو، جاہل، تہذیب سے عاری لوگوں نے یہ بات کہی ہوتی تو بات دوسری ہوتی. مگر یہ تو عصر حاضر کے جگادری، ثقافت و تمدن کے رکھوالے، حقوق انسانی کے متوالے اور تہذیب و مدنیت کے اجارہ داروں نے کہی ہے، جو سر سے پیر تک خون انسانی میں غرق اور اپنے نظریہ کو دوسروں پر بزور قوت مسلط کرنے میں طاق ہیں. جی ہاں، اعداد و شمار ملاحظہ فرمائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے پوری زندگی میں جو جنگیں لڑی ان میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے اور مخالفین کی تعداد 759 ہے، یعنی دونوں طرف کے 1018 آدمی مارے گئے. یہ پوری زندگی میں جو جانیں دونوں طرف سے قربان ہوئی ان کی تعداد ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہو، مگر یہ تسلیم کرنا آپ کی مجبوری ہوگی کہ انسانی خون کی عزت، آدمیت کا احترام اور حقوق انسانی کی نگہداشت کا جو کارنامہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ تاریخ عالم میں بے نظیر ہے.
جی ہاں، آپ اسلامی جنگ سے ہٹ کر کسی بھی جنگ کے حالات معلوم کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ ایک حقیر مقصد کے حصول کے لیے جان و مال کی کتنی قربانیاں پیش کی گئی۔ امریکہ کی خانہ جنگی میں 8 لاکھ افراد مارے گئے۔ پہلی عالمی جنگ میں کم و بیش 1 کروڑ جانیں ضائع ہوئی جبکہ 2 کروڑ مجروح ہوئے، اور دوسری عالمی جنگ میں مختلف احصائیات کو سامنے رکھا جائے تو 2 کروڑ سے زائد قتل کیے گئے اور اموال کی بربادی اس پر مستزاد ہے۔ جان ڈیونپورٹ اپنی کتاب اپالوجی آف محمد اینڈ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسائی مذہبی عدالت کے فیصلے سے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اکیلی ریاست اسپین میں 3,40,000 عیسائیوں کو قتل کیا گیا، جن میں سے 32,000 آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ اب بتایا جائے کہ انسانی جانوں کا احترام کس نے کیا؟ اسلام نے یا عصر حاضر کے مداریوں نے؟ اسلام دہشت گرد ہے یا ماڈرن کلچر کے گرویدہ تہذیب کے طریقے ایجاد کرنا، انسانی جانوں کو پانی سے زیادہ ارزاں سمجھنا اور بے دریغ مخالفین کو تہ تہ کر دینا کس کا وتیرہ ہے؟ اسلام کا یا آج کی مادہ زدہ مغربی تہذیب کا؟ روس کا سرخ انقلاب، فرانس کا اقتصادی انقلاب اور برطانیہ کا جمہوری انقلاب کتنی کروڑ جانوں کی قربانی سے وجود میں آیا ہے، سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود انسانیت کا احترام جیسا الفاظ کے تمام مستحق وہی ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم اسلامی تعلیمات کا ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ ان تعلیمات کی موجودگی میں دہشت گردی کا کوئی امکان رہ جاتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں، اور فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق معصوم جانوں کو قتل مت کرو، اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے قاتل اور فسادی کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی کا تحفہ پیش کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو حیات و زندگی کا انمول تحفہ پیش کیا۔ بے گناہ جان کا قتل اور بلا سبب کسی معمول انسان کو موت کے منہ میں ڈھکیل دینا ہی تو دہشت گردی ہے۔ کیا امن و امان کے فروغ، دہشت پھیلانے سے اراد اور انسانی جان کی حرمت و تقدس کے حفاظت کے لیے اس سے زیادہ ضروری اصول پیش کیا جا سکتا ہے؟ جب بلا سبب ایک معمول جان ختم کر دینے والے کو پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا گیا ہے تو بلا سبب پوری آبادی اور پوری بستی کو عزت میں لانا آخر کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، اسلامی تعلیمات جن میں تشدد و عنف اور بے جا تکلف و سختی سے منع کیا گیا ہے بے شمار ہیں۔ انسانیت کے ساتھ نرمی، آسانی، شفقت و مہربانی اور رحمدلی کی تعلیمات ملاحظہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ نصوص صحیحہ جو اسلام کی تعلیمات کے دستوری نقاط ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شفقت و مہربانی، نرمی، آسانی اور سہل روی کی تعلیم دی ہے وہی ظلم و تشدد، تعنت و تکلف، سخت روی، سخت گیری اور شدت پسندی سے روکا بھی ہے۔ بلکہ جب آپ سے مشرکوں پر بد دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کے لیے نہیں بلکہ میں سراپر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ کافروں کی بربادی کی دعا کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہیں بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی رحمت و شفقت کا حصہ وافر بے جان چوپایوں کو بھی مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا من رحمہ ولو ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، جانوروں کے ساتھ اس کے سلوک پر اجر و ثواب کی بشارت دینے والا مذہب انسانیت کے احترام کو کتنا ملحوظ رکھے گا۔ بالکل آیا ہے، اسی لیے تو صحیحین میں ہے کہ کسی کتے کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان مستحق جنت قرار پایا، جبکہ ایک بلی کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے دوسرا انسان جہنم کی تاریکیوں میں لڑکا دیا گیا۔ سچ ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انصاف کے انصاف۔ اب ان تعلیمات کی موجودگی میں اسلام کو دہشت گردی کا معلم اور تشدد پالنے والا مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب اگر اسلام کو دہشت گردی کا مذہب محض تشدد پسند تحریکوں اور ٹیررسٹ تنظیموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو بتائیے کہ لوگوں کی ذاتی حرکتوں اور غلط اعمال کا ذمہ دار اسلام کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
نازism اور دوسری تشدد پسند عیسائی تحریکوں کی وجہ سے جب ان کے مذہب کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے تو پھر اسلام ہی پر نظر عنایت کیوں صرف کی جاتی ہے؟ ابھی چند دن پہلے نیوزی لینڈ میں حالت نماز میں بے گناہ جانوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ وہ دہشت گرد عیسائی تھا، تو کیا عیسائیت کو دہشت گردی کا مذہب کہنا درست ہوگا؟ اسی طرح بعض مسلم تحریکیں جو تشدد پر آمادہ اور ناروا حرکتوں کی مرتکب ہیں، یہ ان کا عمل ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر اسلام کو احکام جہاد کی وجہ سے دہشت گردی کا مذہب کہا جاتا ہے تو یہ نوٹ کر لیا جائے کہ جہاد دہشت گردی اور بدامنی کے فروغ کا وسیلہ نہیں بلکہ ایک مقدس اسلامی فریضہ ہے جو ظلم و سرکشی کے خلاف ربانی اجازت نامہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، گویا کہ مقصد جہاد فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے، نہ کہ اس کا احیاء، بلکہ جہاد معاشرے کی ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس سے مفر کی کوئی صورت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں اس کی تعلیم کسی نہ کسی پہلو سے ضرور موجود ہے۔ حریت و آزادی کے حصول کے لیے ہندوستان میں انگریزوں سے جو جنگ لڑی گئی، کیا وہ دہشت گردی ہے؟ محترم سامعین، اسلام میں جہاد وہ ہے جو فتنہ و بدامنی کو ختم کر کے امن و راحت فراہم کرنے کا ذریعہ ہو، والفتنة اشد من القتل۔ اسلامی جہاد افراد و جماعتوں کی انفرادی و جماعتی کوشش کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حاکم وقت، امیر اور خلیفہ کی اجازت اور اس کا اعلان جہاد ضروری ہے۔ کسی بھی فرد یا جماعت کے لیے اپنے طور پر امام وقت کے بغیر جنگ و قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام جنۃ یتقی بہ ویقاتل من ورائہ، امام ڈھال ہے جس سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے اور جس کے پیچھے رہ کر جہاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے افراد و جماعت کی قتل و خونریزی اسلام کی نظر میں جہاد نہیں ہے، کیونکہ حاکم وقت کے بغیر اسلام جہاد کی اجازت نہیں دیتا۔ پوری دنیا میں تمام ممالک کی فوجیں اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے حاکم کے حکم پر ہی حرکت میں آتی ہیں، یہی حال اسلام میں اسلامی فوجوں کا بھی ہے۔ ایک اور بات واضح ہو کہ اسلام میں ہتھیار اٹھانا اختیاری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت و مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ جب سرکشی، طغیان اور فتنہ و بدامنی برپا کرنے والے لوگ افہام و تفہیم کی زبان سمجھنے سے منحرف ہو جائیں تو پھر اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ انہیں ان کی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے تاکہ سماج و معاشرہ اور ملک و قوم کے لوگ خوف و بدامنی اور دہشت سے محفوظ ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلامی جہاد اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک مقدس اسلامی فریضہ ہے جو حاکم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اور جس کا مقصد امن و شانتی کا قیام اور خوف و بدامنی کا خاتمہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو سمجھنے کی توفیق دے اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے، آمین۔